السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا تسمع۔ ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور شکریہ کے سارے پاک، مطہر اور معلیٰ کلمات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، تطہیر، تقدیس، تجمیل بیان کی جائے کم ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حمد و ثنا کے بعد صلاۃ السلام ہوں، درود السلام ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھنا، کبار علماء کے درمیان بیٹھ کر چند ملفوظات آپ کے سامنے رکھنا یقیناً میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ اگرچہ پچھلے کچھ 2.5-3 ہفتے سے میری طبیعت شدید خراب رہی، ٹائیفائڈ بخار رہا، لیکن اکابرین علماء ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس امید پر کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کی پوری توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے احقاق حق اور ابطال باطل کی صحیح توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے، اور یہ سسٹم کل 3 نفوس پر مشتمل سسٹم ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند گزارشات قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھوں گا، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ 3 نفوس پر مشتمل اللہ نے یہ سسٹم حضرت انسان کے اندر رکھا ہے، اور ان تینوں نفوس کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ سب سے پہلا نفس امارہ، اللہ فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جہنم کے راستے کی طرف لے کر کے جاتا ہے، گناہ کے راستے کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس اللہ نے ایک اور نفس اللہ نے جسم انسانی میں رکھا ہے، جس کو کہا جاتا ہے نفس لوامہ۔ رب کا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے مجھے نفس لوامہ کی۔ یہ کیا ہے نفس لوامہ؟ ہماری اردو زبان کے اندر بھی ایک لفظ مستعمل ہے، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس امارہ کا کام یہ ہے کہ یہ انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور نفس لوامہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس برائی کی طرف جاتے ہوئے انسان کو روکتا ہے۔ ارے رک جا، ارے پلٹ آ، ارے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے،
اب ان دونوں نفوس کی کشمکش میں ایک طرف نفس امارہ ہے، دوسری طرف نفس لوامہ ہے. کسی انسان کے اندر نفس امارہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور کسی انسان کے اندر نفس لوامہ اسٹرانگ ہوتا ہے. نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے اور نفس لوامہ کی ملامت سے، انسان کے ضمیر کی ملامت سے انسان نہیں رک پاتا، کیونکہ گناہ سامنے ہوتا ہے، اپنی تمام لذتوں کے ساتھ سامنے ہوتا ہے. یہ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، شیطان کو کامیابی مل جاتی ہے. اب گناہ کرنے کے بعد اس انسان کا نفس لوامہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ایکٹیویٹ ہونے کے فوراً بعد یہ ملامت شروع کرتا ہے. ارے کیا کر بیٹھا، ارے تیرا رب تجھ سے روٹ گیا، تیرا رب تجھ سے خفا ہو گیا، کیا کر بیٹھا تو آخر. اب نفس لوامہ کی ملامت سے انسان جب واپس آتا ہے، پلٹ کر کے آتا ہے اور رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے یہ گناہوں کی تلافی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو ایک تیسرا نفس وجود میں آتا ہے اور انسان کو جب اس دنیا سے یہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کے جاتے ہوئے ایک خطاب ملتا ہے جس کو اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بھائی اور دوستوں، یہ تین نفوس پر مشتمل سسٹم جو شیطان کو کھلتا ہے، یہ جو انسان واپس پلٹ کر آتا ہے نفس لوامہ کی ملامت سے، یہ انسان واپس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، یہ شیطان کو کھلتا ہے. بھائی اب اس سسٹم کو توڑنے کے لیے، اس کے کمپیوٹر کے اندر ایرر ڈالنے کے لیے شیطان دو وارداتیں کرتا ہے. کتنی وارداتیں جی؟ دو کام کرتا ہے صرف. اصل مقصود ہے سسٹم کو خراب کرنا، اصل مقصود ہے نفس لوامہ کی ملامت کو توڑ دینا. سب سے پہلا کام جو شیطان کرتا ہے وہ گناہ کو نیکی بنا کر پیش کرتا ہے. بڑی توجہ کے ساتھ، وہ بدعت کو سنت بنا کر پیش کرتا ہے، وہ شرک کو، کفر کو توحید بنا کر کے پیش کرتا ہے. کیوں؟ جب انسان بدعت کے کاموں کو سنت سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی اور دوستوں، یہ پہلا وار ہے، یہ پہلا جال ہے. اور رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کتنے ہی عمل کرنے والے لوگ ہمارے سامنے کل حاضر ہوں گے، ان کے عمل کو ہم پھونک مار کے اڑا دیں گے. کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو اپنی پوری زندگی عمل کے اندر گزاری ہے، میں نے تو اپنی پوری زندگی تیری عبادت کے اندر گزاری ہے. رب کہتا ہے میرے بندے عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے. تسلا نارن حامیہ، نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن جہنم واصل کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو شیطان کا وار تھا، وہ جو شیطان کا جال تھا، وہ جو شیطانی ہتھ کنڈا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر رہا. اور دوسرا وار جو شیطان کرتا ہے وہ ہے کہ اس انسان کو، بڑی توجہ کے ساتھ بھائی، بڑی توجہ کے ساتھ، تین نفوس پر مشتمل سسٹم کو خراب کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا تھا جی؟ ہاں جی، آواز نہیں آ رہی. گناہ کو نیکی بنا کر پیش کرتا ہے. اور دوسرا حربہ کہ وہ انسان کو کثرت گناہ میں لگا دیتا ہے. کس میں لگاتا ہے؟ کثرت گناہ میں لگاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کثرت، کسی بھی چیز کی کثرت اس کے احساس کو ختم کر دیتی ہے. ایک بندہ ہے کہ جو ڈرائیور نہیں ہے، آپ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیں، اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے،
کہاں پہ موڑنی ہے, کہاں پہ ریورس کرنی ہے, کون سا گیئر لگانا ہے, پش اسٹارٹ ہے تو بٹن کب دبانا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن اگر کوئی زبردست قسم کا ڈرائیور ہے, ٹرینڈ ڈرائیور ہے, اس کو آپ ڈرائیونگ کی سیٹ پر بٹھائیں, وہ اتنی مرتبہ گاڑی چلا چکا ہے, مستقل مزاجی کے ساتھ, کثرت کے ساتھ گاڑی چلا چکا ہے, وہ اب گاڑی میں بیٹھے گا, اس کو گاڑی چلانے کا احساس نہیں ہوگا. وہ گاڑی بھی چلا رہا ہوگا, وہ ایک ہاتھ سے موبائل بھی استعمال کر رہا ہوگا, وہ پیچھے اپنے دوست احباب سے گفت و شنید بھی کر رہا ہوگا. کسی بھی چیز کی کثرت اس کے احساس کو ختم کر دیتی ہے. یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. ترمذی کی حدیث ہے, میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان المؤمن اذا اذنب ذنبا, جب کوئی مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ, اس کے دل کے اوپر اس گناہ کی وجہ سے ایک باریک چھوٹا سا باریک سا ایک نقطہ لگ جاتا ہے. فَإِن تَابَ, اگر وہ گناہ کرنے کے فوراً بعد نفس لوامہ کی ملامت کے بعد وہ انسان توبہ کر لیتا ہے, تو حدیث کے الفاظ, وہ جو سیاہ چھوٹا سا باریک سا مائنر سا نقطہ لگا تھا وہ دھل جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے. اور اگر وَإِن زَادَ, اگر انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد مستقل گناہ کرتا رہے, اس کو اپنے گناہ کرنے کا احساس نہ ہو, وَإِن زَادَ زَادَتْ, تو وہ جو دل پر ایک چھوٹا سا باریک سا ایک ڈاٹ لگا تھا, ڈاٹ, زادت, وہ بڑھتا ہے. اور حدیث کے الفاظ, یغلف بها قلبه, یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر گناہوں کا غلاف چڑھ جاتا ہے. فذالک الران, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دلوں کا زنگ ہے. الذی ذکر اللہ فی کتابہ, جس کا ذکر اللہ فرماتا ہے, کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, ان کی حرکتوں کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو زنگ چڑھ چکا ہے. اب حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت یہ ہوتی ہے, لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ, آنکھیں تو ہیں, لا یبصرون بہا, حق دیکھ نہیں سکتی. وَلَهُمْ آذَانٌ, کان ہے تو صحیح, لا یسمعون بہا, حق کی بات سننے سے غافل ہیں. اولئک کالانعام, رب فرماتا ہے ارے یہ تو انعام چوپائے بن چکے ہیں, بل ہم اضل, ان سے بھی زیادہ بدترین حالت ہو چکی ہے. اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے, اللہ اکبر, انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور, they are not blind from their eyes but they are blind from their hearts. ارے یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں اللہ, ہم تو دیکھ سکتے ہیں, ہم تو دیکھ سکتے ہیں, ہم آ سکتے ہیں, ہم جا سکتے ہیں, ہم پکڑ سکتے ہیں, ہم چل سکتے ہیں. رب فرماتا ہے میرے بندے, وَلَكِن تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, تیرا جو دل ہے اس دل کی آنکھ وہ اندھی ہو چکی ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ فرمائے. میرے بھائی اور دوستوں, یہ 3 نفوس پر مشتمل سسٹم, اب تک کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی ہے, اور اب میں خلاصے کی طرف بڑھ رہا ہوں. اب تک کی گفتگو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد, بڑی توجہ فرمائیے گا, گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کا احساس ہونا, اس گناہ کا احساس ہونا, یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا ضمیر مر جاتا ہے, بہت سے لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے, یا گناہ کر کر کے. مثال ہے, ایک مکینک ہے جو گاڑیوں کا کام کرتا ہے, اس کے کپڑے آپ نے دیکھے ہیں, جب وہ گاڑی کے نیچے گھسا ہوا ہوتا ہے, مسلسل آئل لگ رہا ہے, ابھی ڈیزل لگ رہا ہے, ابھی پیٹرول لگ رہا ہے, اب جتنے بھی ڈاٹس, جتنی بھی کالک اس کے کپڑوں پر لگتی ہے اس کو احساس نہیں ہوتا. میرے بھائی اور دوستوں,
گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس ہونا خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلم کی روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور آنے کے بعد کہنے لگی، انی زنیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، بڑا قبیح گناہ ہے، مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ بھائی، جا کے اس بچے کو جنم دو اور اس کے بعد آنا، دیکھیں گے۔ مسلم کی روایت ہے، وہ عورت گئی اور جانے کے بعد اس بچے کو جنم دیا اور دینے کے بعد واپس آئی۔ کتنا وقت لگتا ہے بھائی؟ ذرا سوچ کر کے دیکھیں، کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 دن، 3 دن، 4 دن؟ آج ارے 2 دن پہلے کا گناہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، 2 دن پہلے کیا کیا تھا کچھ یاد نہیں ہوتا۔ 9 مہینے تک مسلسل اس کے زخم تازہ تھے۔ 9 مہینے کے بعد ولادت ہوئی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے رسول، انی زنیت، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا اور یہ ولادت بھی ہو چکی ہے، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، ابھی یہ نو مولود ہے، اس کو فیڈ کراؤ، اور فیڈ کرانے کے بعد جب یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے نا، پھر آ جانا۔ اللہ اکبر! کتنا عرصہ، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، سالوں گزر گئے، وہ عورت واپس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، یہ دیکھیے اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ بھائی کیا تھا آخر؟ کیا چیز تھی جو جینے نہیں دے رہی تھی؟ وہ کیا چیز تھی جو سانس لینے میں دقت لا رہی تھی؟ نیندیں اڑی ہوئی ہیں، احساس گناہ کا احساس غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اندر سے ملامت ہو رہی تھی، انسان کا نفس لوامہ مسلسل ایکٹیویٹ تھا۔ میرے بھائی اور دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نامہ جاری فرمایا کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے۔ اس عورت کو لے جایا گیا، سنسار کیا جا رہا ہے، صحابہ پتھر بھی مار رہے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر اٹھا کے مارا اور یہ پتھر جا کے اس زانیہ عورت کے سر پہ لگا، اور سر پہ لگنے کے بعد سر پھٹا، خون کا فوارہ نکلا، اور نکلنے کے بعد حضرت خالد بن ولید کے جا کے کپڑوں پہ لگ گیا، اور انہوں نے اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کیے کہ کیا ایک زانیہ عورت کا خون میرے کپڑوں پہ آ لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے سننے تھے، آپ نے فرمایا، اے خالد، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اے خالد، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اگر اس عورت کی دعا کو مدینے کے 70 افراد پر تقسیم کر دیا جائے تو اس عورت کی دعا کے اندر، اس کی توبہ کے اندر اتنی پاور، اتنی قوت، اتنی صلاحیت تھی کہ مدینے کے 70 گناہ گاروں کو یہ ایک توبہ سب کو بخشوا دے۔ کیا تھا؟ وہ گناہ کا احساس تھا۔ میرے بھائی اور دوستوں، آج یہ دعوت فکر دینے کے لیے آیا ہوں۔ گناہ ہوتے رہتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤن، لیکن گناہ کرنے کے فوراً بعد گناہ کا احساس اور اس کے فوراً بعد رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو نم کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔